اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی کا معمول بنا لیں جو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ یقین جانیے آپ کی زندگی میں ایسی پریشانی کبھی نہیں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ صرف ایک رات کا ہے۔ ایک رات آپ نے صرف یہ وظیفہ کرنا ہے اور صبح آپ لوگوں کو خود یہ معجزہ نظر آئے گا۔ آپ آزما کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایسے سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کیا جاتا، تو اللہ پاک آپ لوگوں پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ جس شخص پر بہت سارا قرضہ بھی ہوگا یا اس کا بال بال قرضے میں ڈوبا ہوگا، کسی قسم کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ کیسے اترے گا اتنا قرضہ، تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کو کرنا شروع کر دے۔ اللہ پاک اس کی غیب سے مدد فرمائیں گے، آمین۔ آج میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گی جو کہ بہت ہی پیاری تسبیح ہے، جو کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو صرف یہ تسبیح کرنے سے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ لوگوں کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اگر جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے اچھے نہیں مل رہے لڑکوں کو لڑکیوں کو، تو میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو ضرور کرنا۔ اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرمائیں گے اور اچھے رشتے عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کے کاروبار میں مسئلہ ہے تو تب بھی آپ یہ پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کا مسئلہ ہے، گھریلو الجھنیں ہیں، تو اللہ پاک پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے آپ یہی تسبیح کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ آپ نے صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کو کرنا ہے، یعنی کہ رات کا یہ عمل ہے، تو صبح ہونے سے پہلے پہلے یعنی کہ سونے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ دین کا چراغ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اگر کوئی مسکین فقیر محتاج جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو لیکن دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، جس گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس گھر سے غربت ختم نہیں ہوتی، غریبی اور مفلسی جس قدر اس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر محتاج وہ مفلسی بھی عمل کرے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا۔ انشاءاللہ صرف آپ نے توکل کرنا ہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ غنی فرما دیں گے، آمین۔ اس کو بھی راتوں رات اللہ تعالیٰ مالدار بنا دیں گے۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اتنا قیمتی عمل ہے، ایسا عمل میں آپ کے پاس لے کر خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی جو محتاج ہیں، جن کے گھر میں رزق نہیں ہے، جن کے گھر میں کاروبار کے مسئلے ہیں، جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں، جن کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، جنہوں نے قرض ادا کرنا ہے، تو وہ سب میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ صرف ایک تسبیح جو آپ نے کر لینی ہے، یہ ایک تسبیح کرنے سے اللہ پاک آپ لوگوں کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ صرف یہ ایک رات کا عمل ہے۔ ایک رات کا عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ میں آپ کو
بتاؤں گی اور آپ نے پہلے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ ویڈیو سکپ کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وظیفہ کس طرح سے بتایا تھا، کیسے کرنا تھا، تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ جو آپ کو وظیفہ اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہی وظیفہ آپ نے کرنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا۔ پر یہ کس طرح سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح ہم نے جو درود پاک، آپ کو پتہ ہے درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اسی طرح اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کی جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ جو آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آج رات دولت کی تسبیح، یعنی کہ دولت کی تسبیح کس طرح سے، یہ ویڈیو آپ تک جب بھی پہنچے آپ اس رات اس کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک صبح ہونے سے پہلے آپ معجزہ دیکھنا کہ آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی، آپ کی جو حاجات ہوگی، قرض کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، آپ کے گھریلو مسئلوں کے حوالوں سے، جس طرح سے بھی آپ اپنی حاجت لے کے اس کو پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ میری بہنیں، میرے بھائی، آپ وظیفے کو توجہ کے ساتھ سن لیجئے کہ آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ پاک ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز آپ نے وضو میں ہیں، عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے تشہد کی حالت میں بیٹھے رہنا ہے، اور آپ نے تشہد کی حالت میں ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پاک آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو زیادہ آسانی سے آتا ہو، اچھے طریقے سے آتا ہو، آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ذہن میں حاجت رکھنی ہے۔ اگر آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس چیز کے لیے پڑھ رہے ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہے یا آپ کے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے ہے، گھریلو مسئلے ہیں یا پریشانی ہے، بچوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں، کوئی بھی آپ کا جو حاجت ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں اللہ پاک کے سامنے رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے ایک تسبیح لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو آپ تسبیح پہ پڑھ لیں، نہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے تسبیح لے لی، تسبیح میں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک پوری تسبیح ایک دانے پہ آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر دوسرے دانے پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر تیسرے دانے پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح سے آپ نے پوری تسبیح کر لینی ہے۔ ایک دانے کے اوپر آپ نے یہ پورا لفظ پڑھ لینا ہے۔ پھر جتنی آپ جب یہ پوری تسبیح کر لی تو پھر اس کے بعد 100 دانوں والی تسبیح آپ نے یہ کرنی ہے۔ جب آپ نے یہ پوری تسبیح کر لی تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنی بار آپ نے درود پاک پہلے پڑھا تھا اتنی بار ہی آپ نے درود پاک بعد میں پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی التجا کو رکھتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعائیں مانگیں۔
میری بہنیں، میرے بھائی، جو آپ لوگوں کی حاجات ہوں گی، جو آپ لوگوں کے مسئلے مسائل ہوں گے، جو آپ لوگوں کے جو بھی آپ لوگوں نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، آپ اس کو اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ اللہ پاک سے دعا کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے ہر کام میں آسانیاں عطا فرمائیں۔ جب آپ لوگوں نے دعا کر لی، اللہ پاک کے آگے اپنی حاجات پیش کر لی، اگر بچیوں کے رشتے ہیں تو ان کے لیے پڑھا تو اللہ پاک ان بچیوں کو اچھے رشتے عطا فرمائیں، آمین۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پھر آپ نے اسی وقت جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد آپ نے سجدہ کی حالت میں جانا ہے، یعنی کہ سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے 21 مرتبہ یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں 21 مرتبہ سجدے میں جا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک جو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح کی، اس کے بعد آپ نے یا غنیوں کا مطلب آپ کو غنی کر دینا، غنیوں یا غنیوں یا غنیوں آپ نے 21 بار پڑھ لینا ہے سجدے میں آپ نے یا غنیوں 21 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہیں سجدے سے اٹھنا نہیں ہے، سجدے میں ہی یا غنیوں کو 21 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر 21 بار پڑھ کر آپ نے اللہ پاک سے سجدے میں اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اللہ پاک سے اپنی پریشانی کی، اپنی حاجت کی، آپ نے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ پڑھا تو اللہ پاک آپ کی غیب سے رزق کی فراوانی عطا فرمائیں، اللہ پاک آپ لوگوں کی حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کریں، پھر اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ پھر آپ نے سو جانا ہے تو صبح معجزہ آپ نے اٹھ کر دیکھنا ہے کہ کوئی اللہ کا ولی آئے تو آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ